جب ہماری یونیورسٹیاں آگے ہوں گی، جب ہمارا ینگسٹر آگے ہوگا، تو آئیں میاں عمران مسعود صاحب تشریف لے آئے ہیں، ہمارے مرکزی ترجمان ہیں ایپسپ کے، آل پاکستان پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کے ہیں، میں ویلکم کہتا ہوں، ہمارے ایکس منسٹر بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سپیریئر کو چارٹر کس نے دیا تھا؟ میاں عمران مسعود صاحب نے، ان کے لیے شاندار تالیاں ہونی چاہیے۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں انتظامیہ کا، اور آئیں آج ہم پھر وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ایک مضبوط نیشن بنا کے رہیں گے۔ پاکستان، اتنے زیادہ سپیریئر کے نوجوان کھڑے ہیں اور نعرے کے وقت آپ کی آواز نہیں نکل رہی۔ پاکستان، پاکستان، سپیریئر یونیورسٹی۔ تھینک یو۔ پہلے میاں عمران مسعود کو دلوا دیں، پھر ان کو دلوا دیں، بعد میں Thank you very much, Honorable Chairman Sahab. Thank you very much. And it has been a journey of 2 decades that the superior story of success is there. And when we talk about superior, we talk about a mindset, we talk about a dream, we talk about success. So thank you very much, Honorable Chairman Sahab, for giving us all these dreams. Because about 2 decades back, it was just a dream that we'll have a university, we'll have all these group of colleges, we'll have all these things, and then now this is all a reality. So now I'll be requesting Mr. Imran Masood Sahab sir to please come forward to receive your token of appreciation from Superior University. It has been your love, sir. Thank you very much for gracing Superior University campus, sir. کچھ نہیں ہوگا. تھینک یو. Now I'll be requesting Mr. Fiyaz Hasan Chauhan Sahab sir to please come forward and receive your token of appreciation, sir. Thank you very much for coming to Superior University. Ji sir. تالیاں بجا سکتے ہیں, کچھ نہیں ہوگا. کیمرے بعد میں بھی چل سکتے ہیں, تالیاں پہلے بجا دیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. Now I'll request Fiyaz Hasan Chauhan Sahab sir to please come forward and say a few words, sir. سر کیسی طبیعت ہے سر آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی قابل احترام میرے بھائی, میرے دوست اور میرے محسن چودھری عبد الرحمان صاحب, چیئرمین سپیریئر گروپ. نہایت ہی قابل احترام میاں عمران مسعود صاحب, ہنسمکھ شخصیت, ہر وقت ہنستے ہوئے نظر آئیں گے, مسکراتے ہوئے, ماشاءاللہ کشمیری سیب کی طرح سرخ چہرے میں آپ کو نظر آئیں گے. میرے بھائی ہیں, میرے دوست ہیں. نہایت ہی قابل احترام ڈاکٹر سمیرہ صاحبہ, اور نہایت ہی قابل احترام طلباء و طالبات. چودھری عبد الرحمان صاحب بھائی ہیں, دوست ہیں, محبت میں جو ہے وہ کچھ زیادہ کہہ گئے میرے حوالے سے, لیکن میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی یونیورسٹی کے اس انتہائی امپورٹنٹ فنکشن کے اندر ایز اے چیف گیسٹ مجھے مدعو کیا, اور اس کا جو کنسیپٹ انہوں نے بتایا. کنسیپٹ کیا ہے کہ پرانی چیزیں جس کو آپ سائٹ پر کر دیتے ہیں, جن کو آپ کوئی ویلیویبل نہیں سمجھتے, آپ ان کو دوبارہ سے ری میک کر کے سوسائٹی کے لیے, انسانیت کے لیے, معاشرے کے لیے دوبارہ اس کو جناب پریزنٹ کریں اور یوٹیلائز کریں. مطلب ہے کہ جو چیز بھی اس معاشرے اور سوسائٹی کے اندر ہے, چاہے مادہ ہے, غیر مادہ ہے, جیسی بھی ہے, اس کا استعمال کیا جائے. اور پھر سب سے امپورٹنٹ جو کنسیپٹ انہوں نے بتایا, اور اپنی یونیورسٹی کی تھیم بھی انہوں نے بتائی,
کہ جاب سیکر نہ ہو, جاب کریٹر ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زبردست کنسیپٹ ہے. اور یہی کنسیپٹ ہے جو لے کر اگر ہم چلیں تو پاکستان ترقی بھی کرے گا, پاکستان جو ہے وہ دنیا کے اندر ایک عزت اور وقار کے ساتھ سروائیو بھی کرے گا. اب اس وقت جو سچویشن ہے پوری انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر, انٹرنیشنل سوسائٹی کے اندر, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اگر صرف مار کھاتے ہیں. میں خود ایک کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر ہوں, میں نے اکنامکس اور کمپیوٹر سائنس میں پوسٹ گریجویشن کی ہوئی ہے پرانے وقتوں میں قائد اعظم یونیورسٹی, پنجاب یونیورسٹی سے. آپ یقین جانیں کہ ہم جسٹ ایک رٹا رٹایا سسٹم ہوتا تھا. ماسٹر کر لیا اکنامکس میں بھی, کمپیوٹر سائنس ہماری 25 سال پرانی جو تھی اب تو ماشاءاللہ بہت ایڈوانس ہو گئی ہے. تو ہمارے ہاں وہ کنسیپٹس نہیں آئے ایجوکیشن کے اندر, یا ایجوکیشن کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ سپیریئر گروپ اور ان کی طرح کے جو باقی اس وقت پاکستان کے اندر ایجوکیشن گروپس ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ لے کر آ رہے ہیں. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں قابل سب تحسین ہے چودھری عبدالرحمان صاحب اور اس طرح کے باقی ان کے جتنے کولیگز ہیں جو اس وقت پورے پاکستان کے اندر مختلف پرائیویٹ سیکٹر پہ یونیورسٹی چلا رہے ہیں. ساؤتھ ایشیا یونیورسٹی میاں عمران مسعود صاحب بھی چلا رہے ہیں. یہ لوگ ایک نیا تصور, ایک نیا کنسیپٹ جو ہے وہ ہمارے پاکستان کی ایجوکیشن کے اندر لے کر آ رہے ہیں, کہ جن کو وقف بھی کرنا چاہیے, اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. اب میں کچھ باتیں اپنے دیسی سٹائل میں آپ کے سامنے کروں گا. اب آپ سارے نوجوان ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان بیسیکلی سوسائٹی کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں. ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ کسی ملک اور قوم کے لیے نوجوان وہی فائدے مند ہوتا ہے کہ جو دل رکھتا ہے. وہ آپ نے سنا نا, گوروں کی نہ کالوں کی دنیا ہے دل والوں کی. لیکن یہ دل عاشقی مشوقی والا دل نہیں, یہ دل اپنے ملک کے لیے, اپنے قوم کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے, اپنی سوسائٹی کے لیے, اپنے لیے, جو اپنے لیے دل رکھتا ہے, جو اپنے ملک کے لیے دل رکھتا ہے, جو اپنے معاشرے کے لیے رکھتا ہے, اپنی سوسائٹی کے لیے رکھتا ہے, اپنے فیوچر کے لیے رکھتا ہے, اپنے حال کے لیے دل رکھتا ہے. دنیا اس کی ہے, نہ گوروں کی ہے نہ کالوں کی ہے. دنیا اس کی ہے جو دل رکھتا ہے. دل, اب دل رکھنے کا کیا کنسیپٹ ہے؟ دل رکھنے کا کنسیپٹ ویلنٹائن والا نہیں ہے. کوئی اگر یہ سمجھے کہ صرف ویلنٹائن ڈے والا دل والا کنسیپٹ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ یہ سوچ لیں, یہ تہیہ کر لیں, یہ ڈٹرمنیشن آپ اڈاپٹ کر لیں کہ میں نے کچھ کرنا ہے, کچھ بننا ہے. میں نے اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے, اپنے ملک کے لیے کچھ ویلیویبل شخصیت کے طور پہ آگے آنا ہے. آج چودھری عبدالرحمان صاحب جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر میڈیا اور ایجوکیشن کی فیلڈ کے اندر اگر مشن راہ ہے تو ان کے پیچھے 30-35 سال کی ایک ہسٹری ہے, ایک ڈیڈیکیشن ہے. انہوں نے دل رکھا, انہوں نے شاید آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا ہرڈلز, بیریئر اور آبسٹیکلز جو ہے وہ انہوں نے سامنا کیا ہوگا. آپ سمجھتے ہوں گے کہ وہ کہتے ہیں نا, الطاف حسین حالی کا شعر ہے کہ نہال اس گلستہ میں جتنے بڑے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں. پیدائش کے وقت ہی کوئی وزیر اعظم عمران خان نہیں ہوتا, پیدائش کے وقت ہی کوئی صدر پاکستان نہیں ہوتا, پیدائش کے وقت ہی سپیریئر گروپ کے چیئرمین چودھری عبدالرحمان نہیں ہوتے, پیدائش کے وقت ہی میاں عمران مسعود نہیں ہوتے, پیدائش کے وقت ہی کوئی وزیر مشیر اور ایم ایل اے ایم پی اے نہیں ہوتا. وقت کے ساتھ ساتھ وہ مختلف زینے طے کرتے ہیں اور کسی جگہ پہ پہنچ کے پھر وہ ساری دنیا والوں کے سامنے ایک مشن راہ بن جاتے ہیں. تو میں آج ان تمام طلباء و طالبات کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی, شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ. یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں. پیسے کے سر پہ کبھی کوئی بھی بڑا آدمی نہیں بن سکتا, یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں. میں بڑی کھل کے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, بڑے بڑے انقلابی دیکھ لیں, بڑے بڑے ریولوشن دیکھ لیں, انبیاء علیہ السلام دیکھ لیں, اولیاء دیکھ لیں, غوث دیکھ لیں, کتب دیکھ لیں, کلندر دیکھ لیں, سائنٹسٹ دیکھ لیں, اسکالر دیکھ لیں, مدبر دیکھ لیں, مفکر دیکھ لیں. ایک بھی ان میں سے آپ کو رچ کلاس کا یا الیٹ کلاس کا جو وہ شاید بھی نظر نہیں آئے گا. یا وہ پور کلاس سے ہوں گے یا وہ مڈل کلاس سے ہوں گے. لیکن کیا ہوا, انہوں نے دل رکھا. دل, جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں,
انہوں نے جس فیلڈ کو اڈاپٹ کیا اس میں جرت اور ہمت کے ساتھ ہر قسم کی مخالفت، ہر قسم کی مشکل، ہر قسم کی تکلیف، ہر قسم کے بیریئر، ہر قسم کے آبسٹیکل کو برداشت کیا اور اپنے سامنے ایک گول رکھا کہ میں نے یہاں تک پہنچنا ہے۔ آج سپیریئر یونیورسٹی میں ایک اگر کلرک کا بیٹا پڑھتا ہے، وہ طے کر لے کہ میں نے وزیر اعظم پاکستان بننا ہے، تو خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکے گی اگر وہ اپنے اس گول کے لیے دل رکھ لے گا۔ آج سپیریئر یونیورسٹی کے اندر کسی غریب تر کا بچہ اگر پڑھتا ہے، وہ طے کر لے کہ میں نے مستقبل کا جو ہے وہ بزنس ٹائکون بننا ہے، کوئی نہیں روک سکتا، کوئی بھی نہیں۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں ایک اللہ پاک کا کرم ہے، ویل آف مڈل کلاس فیملی سے میرا تعلق ہے، لیکن سیاست کے اندر شاید بڑی نیچے لیول کے اوپر کنسیڈر ہوتا ہوں گا۔ میں نے کھرب پتی سیاستدانوں کو شکست دے کے جانا میں یہاں تک پہنچا ہوں، کھرب پتی، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ شکست دی، اور میرے حلقے کے اندر میرے گھر کے علاوہ دوسرا کوئی گھر نہیں ہے میرے خاندان کا۔ بڑی بڑی برادریاں ہیں، ارب پتی کھرب پتی وہاں پر لوگ موجود ہیں، لیکن جب طے کر لیا کہ یہ کام کرنا ہے تو رستے میں رکاوٹیں آئیں گی۔ تو میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ کنسپٹ جو آپ کو چودھری عبدالرحمان صاحب کی قیادت میں آپ کی یونیورسٹی دے رہی ہے، آپ نے جاب کریٹ کرنی ہے، آپ نے کنسپٹ کریٹ کرنے ہیں، آپ نے ہمارے پاکستان کے معاشرے اور سوسائٹی کی بہتری کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک گریجویٹ کے طور پہ جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر آنا ہے، بوجھ بن کے نہیں آنا، جو ہمارے بدقسمتی سے سرکاری تعلیمی اداروں کے اندر اور بعض کچھ اور تعلیمی اداروں کے اندر گریجویٹ نکل رہے ہیں، لیکن ایک بوجھ ہے۔ آپ نے بوجھ نہیں بننا، کیونکہ آپ کے چیئرمین، آپ کی یونیورسٹی، آپ کے ادارے نے آپ کو کنسپٹ دے دیا ہے کہ اپنے آپ کو سکلڈ کرو، اپنے آپ کو باصلاحیت کرو، اپنے آپ کی خودی کو پہچانو، اپنا دل رکھو۔ اپنی بات کے اختتام کے اوپر ایک چیز میں لازمی کہوں گا، انڈیا اور پاکستان، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، انوویشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، ترقی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمارا ایک ڈائریکٹ مقابلہ اگر بنتا ہے اس ریجن کے اندر، اس دنیا کے اندر، تو انڈیا کے ساتھ بنتا ہے۔ میں آپ سے پوچھوں گا، پورے یورپ، امریکہ اور انڈیا کے حوالے سے آپ دیکھیں گے، آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پر، میں خود سافٹ ویئر انجینئر ہوں، آج سے 25 سال پہلے ہم قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ہم دیکھتے تھے یار انڈیا کے اندر جناب، بنگلور کے اندر جناب آپ کی سافٹ ویئر ٹیکنالوجی کا ایک پورا شہر جناب بسا ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جناب دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں آپ کو انڈینز وہاں پہ نظر آئیں گے، ہر جگہ پہ نظر آئیں گے۔ تو ہم پاکستانی کیوں پیچھے ہو؟ کیا ہم پاکستانیوں کے پاس جو ہے وہ 2 کے بجائے 1 آنکھ ہے؟ ہم پاکستانیوں کے پاس جو ہے وہ 2 کے بجائے 1 ہاتھ ہے؟ ہم پاکستانیوں کے پاس 2 ٹانگوں کے بجائے 1 ٹانگ ہے؟ وہ انڈینز جو ہیں اور یا یورپ اور امریکہ کے اندر بسنے والے ہیں، ان کے پاس 4 ٹانگیں ہیں، 4 ہاتھ ہیں، 4 آنکھیں ہیں، بات تو سیم ہے۔ ان کے پاس بھی وہی دماغ، دل اور پوری فزیکل ان کی جناب شخصیت ہے جو ہماری ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وہاں پر پراپر طریقے سے اسٹوڈنٹس کو، پراپر طریقے سے یونیورسٹیز کے اندر، پراپر طریقے سے سرکار کی سرپرستی کے اندر ان کو بکپ کیا جاتا ہے، ان کو پش اپ کیا جاتا ہے۔ آج آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ جس یونیورسٹی کے اندر ہیں، اس یونیورسٹی کے چیئرمین سے لے کے، وہاں کی ریکٹر سے لے کے، وہاں کی مینجمنٹ سے لے کے، وہاں کے پورے سٹاف نے آپ کو وہی سوچ اور وہی فکر دی ہے کہ جو اس وقت پوری دنیا کے اندر اور خصوصاً انڈیا کے اندر بھی ایجوکیشن کے حوالے سے وہاں پہ فراہم کی جاتی ہے۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ بینگ اے پاکستانی، ہمیں ایک جرأت مند پاکستانی، ایک باصلاحیت پاکستانی، ایک ترقی یافتہ پاکستانی، ایک اس 21ویں صدی کے اندر جو ایک گلوبل ولیج ہے پوری دنیا، اس میں ایک پاکستان کو ایک اہم ترین ملک کے طور پہ پریزنٹ کرنے والا پاکستانی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور باقی بات وہی ہے، دیر از اے ول دیر از اے وے۔ آپ طے کر لیں گے، ارادہ کر لیں گے کہ آپ نے یہ بننا ہے تو انشاءاللہ آپ وہ بنیں گے۔ اگر آپ سوچیں گے کہ میں یہ نہیں بن سکتا، آپ کمپلیکس کا شکار ہوں گے، آپ ڈپریشن کا شکار ہوں گے، تو پھر آپ کے جتنے مرضی وسائل آپ کو دے دیے جائیں، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر چودھری عبدالرحمان صاحب کا شکر گزار ہوں، سپیریئر گروپ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس خوبصورت محفل کے اندر مجھے مدعو کیا
اور انشاءاللہ آئندہ بھی جب کبھی وہ بلائیں گے یہاں پر آئیں گے، کیونکہ اپنا ایک ہی مشن ہے اور ایک ہی ایجنڈا ہے، اور چودھری عبدالرحمان صاحب کا بھی وہی ایجنڈا ہے، جیوے جیوے پاکستان، راج دلارا پاکستان، آنکھ کا تارا پاکستان، اول و آخر پاکستان، جگ جگ جیوے پاکستان، ہم سب کو پیارا پاکستان، ہم سب کو پیارا پاکستان، اس کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے، اول پاکستان، آخر پاکستان۔ اور آخری بات فخر سے ہم کہیں گے، میں تو یہ کہتا ہوں میرا بلڈ گروپ نہ اے پازیٹیو، نہ او پازیٹیو، نہ بی پازیٹیو، میرا بلڈ گروپ پی پازیٹیو بلڈ گروپ ہے۔ یہی پی پازیٹیو بلڈ گروپ آپ نے بھی اپنا سوچ کے اگر یہ طے کر لیا کہ ہم نے پاکستان کو دنیا کے اندر ایک بہترین ملک کے طور پہ پیش کرنا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگلے 10 12 15 سال کے اندر پاکستان کے جو ایٹمی ملک ہے وہ ایک اکنامیکل پاور بھی بنے گا، ایک سوشل پاور بھی بنے گا، اور پوری دنیا کے سامنے ایک پاورفل ملک کے طور پہ پیش ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ صوبائی وزیر جیل خانہ جات فیاض الحسن چوہان تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمام طلبہ کو پیغام دینا چاہوں گا کہ ویسے سے بڑا کوئی آدمی نہیں بن سکتا۔ First of all, I would like to invite the chairman, Superior Group, Professor Dr. Chaudhry Abdurrahman, to please come on the stage. Then I would like to invite the Rector, Superior University, Professor Dr. Sumaira Rahman, the Pro-Rector of Superior University, Professor Dr. Nizamuddin, former Education Minister, Dr. Imran Masood, first of all, I would like to call on the stage the runner-up team who got distinction among 300 competitors. I would like to invite on stage the team Let's Clean with their coach. Team Let's Clean. I would request you all to please give them a huge round of applause. Receiving their award, now I would like to invite the running team, the team that got first position out of 300 competitors. Team Mechanical Load Career. I will request the team to please come on the stage and receive their prize. Souvenir de de madam. Ek. Congratulations to both teams and thank you so much, honorable dignitaries. Say some few words here. I would request the former Education Minister, Dr. Imran Masood Sahab, to please share his views regarding this particular festival. Dr. Imran Masood. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chairman, Superior University, my friend, my colleague,
Faizul Chauhan Saab, who's the Minister for Jails these days, Honorable Rector Dr. Nizam, Dr. Sumaira, members of the faculty and my dear students, Assalamu alaikum. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یہاں اتنا زبردست فیسٹیول یہاں پر دیکھ کے. And I'm so glad کہ آج سے 20 سال پہلے جب ہم نے چارٹرز دیے اور سپیریئر یونیورسٹی کا بھی چارٹر اس لیے دیا تھا کہ سپیریئر یونیورسٹی کی لیڈرشپ، ان کا ویژن، ان کی کیپیسٹی اور ول ٹو ورک دیکھ کر ہم نے چودھری عبدالرحمان صاحب کو چارٹر دیا تھا. اور آج یہ ڈریم کم ٹرو جو ایک زبردست یونیورسٹی بن گئی ہے سپیریئر یونیورسٹی کی، اس کا سارا کریڈٹ جو ہے اس لیڈرشپ پہ جاتا ہے اور تمام فیکلٹی پہ جاتا ہے جنہوں نے آج یہ یونیورسٹی سپیریئر کو اتنی زبردست ریٹنگ اور رینکنگ پر یہ لوگ لے کر آئے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کو اس لیے ہم نے انوالو کیا تھا 2002 کی حکومت میں. اس وقت حکومت پرائیویٹ سیکٹر کو چارٹرز نہیں دیتی تھی، یہ ساری انہوں نے اپنے پاس منوپلی رکھی تھی اور پرائیویٹ سیکٹر پہ اعتبار نہیں تھا. لیکن ہم نے بڑا زبردست اسٹرکٹ کرائٹیریا بنایا، اس کرائٹیریا پر کوالیفائی کیا سپیریئر نے بھی. اور آج اللہ کی مہربانی سے جہاں پر یہ یونیورسٹی بنی ہے، کھڑی ہے، یہاں پر ویرانہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا یہاں پر. یہ لاہور سے باہر دور دراز یہ ایسا علاقہ جہاں پر کوئی شخص نہیں آتا تھا، لیکن اب ماشاءاللہ یہاں پر اتنی زیادہ تعداد ہے اسٹوڈنٹس کی اور اتنی اچھی کوالٹی ایجوکیشن مل رہی ہے جس کے بارے میں جو ہے ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، طاقت دی سپیریئر کی لیڈرشپ کو کہ وہ کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ بچوں کو دے رہے ہیں. دیکھیں، پرائیویٹ سیکٹر کا رول جو ہے اس کو ریکگنائز کرنا بہت ضروری ہے. جو کنٹریبیوشن پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز دے رہی ہیں ٹو دی اپ لفٹ آف دس اکانومی پاکستان کی، اس کو ریکگنائز کرنا بہت ضروری ہے. پالیسی بناتے وقت جو پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کا کردار ہے اس کو ذہن میں رکھنا انتہائی ضروری ہے. اور وہ حکومت ہمیشہ کامیاب ہوگی جو پرائیویٹ سیکٹر کی اسٹرینتھ، ابیلٹی، کیپبلٹی اور ویژن جو ریکگنائز کر لے گی جو حکومت، وہ حکومت کامیاب ہو جائے گی. تو لہٰذا ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو اکٹھا کیا. اس میں چیئرمین عبدالرحمان نے بہت بڑا کردار ادا کیا. ہم نے صوبائی تمام یونیورسٹیز کو اکٹھا کیا، پرائیویٹ سیکٹر کی ایسوسیشن بنائی ایپسیپ، تاکہ یہ آواز ہماری جو ہے وہ حکومت تک پہنچے. تو پنجاب سے یہ سندھ میں گئی، سندھ سے بلوچستان اور کے پی کے، اب یہ پورے پاکستان کی ایک ایسوسیشن بن گئی ہے جس کو لیڈ کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب جو آپ کے چیئرمین ہیں. اور یہ اعزاز بھی جو ہے وہ سپیریئر یونیورسٹی کو جاتا ہے. ایشو یہ ہے کہ ہم نے اس لیے ایسوسیشن بنائی تاکہ ہمارے بچوں کا، ہمارے اسٹوڈنٹس کا، یوتھ آف پاکستان کا فیوچر جو ہے اس کو ہم سیف گارڈ کریں، سیکیور کریں. ان کے لیے ہم انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں، اپرچونٹیز ان کے لیے لے کر آئیں، ان کی پلیسمنٹس ہوں، کوالٹی ایجوکیشن دی جائے تاکہ بچوں میں کانفیڈنس آئے اور بچے جو ہیں وہ اس ملک کی خدمت کر سکیں ہر سطح پہ رہ کے. یہ ہمارا ویژن ہے، یہ ہماری سوچ ہے، جس سوچ کو ہم آگے لے کر چل رہے ہیں. تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے ہاں پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز، پبلک یونیورسٹیز بھی اچھا کام کر رہی ہیں. بٹ دا ایشو از ٹو ریکگنائز دا رول آف the private sector university. So I, as being the chief spokesperson, I represent this association at various levels تاکہ جو بچوں کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کی نمائندگی ہم کریں اور ہم اس کو آگے لے کر چلیں. دو باتیں آپ سے آخر میں کرنی ہے. 2025 میں
آج سے 22-25 سال بعد پاکستان میں 40 لاکھ جو نوجوان ہیں جو یونیورسٹی میں جائیں گے ان کی تعداد 40 لاکھ ہو جائے گی. اور جب وہ داخلہ لینے جائیں گے یونیورسٹیز میں تو یونیورسٹیز کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے پوری پاکستان کی یونیورسٹیز میں کہ وہ اس 40 لاکھ یوتھ کو وہ ایڈمیشن دے دیں پبلک پرائیویٹ بوتھ. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو آنے والا ہے آئندہ سالوں میں. اور یہ اسٹیٹسٹکس جو ہیں یہ گورنمنٹ نے خود سے دی ہیں اپنے اکنامکس اسٹیٹسٹکس میں, انہوں نے خود سے ڈکلیئر یہ کیا ہے. سو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از وی نیڈ ٹو پلان. ہمیں پلان کرنا پڑے گا کہ ہمیں زیادہ یونیورسٹیز ہمیں بنانی ہے, ہمیں زیادہ سب کیمپسز بنانے ہیں, ہمیں ایفیلیشنز دینی ہے تاکہ بچوں کی ایکسیس ہو سکے جو دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں. ہر کوئی بچہ لاہور یا کراچی, پشاور یا کوئٹہ میں نہیں آ سکتا. People live in far-flung areas. So what we need to do is we need to give them access to the higher education sector. یہ ایک ویژن کی بات ہے, انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے. تو لہٰذا اس کی پلاننگ بہت ضروری ہے. ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اٹانومی دیجئے پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کو, چارٹرز کو. let them work, let them operate, give them a free hand. کوالٹی کا آپ انسپیکشن رکھیں, اپنی ٹکا کے کریں انسپیکشنز ہیں, بٹ لیٹ دیم آپریٹ فرسٹ. پرائیویٹ سیکٹر اپنا پیسہ لگا کے آتا ہے, اپنی محنت کرتا ہے, اپنی ایبلٹیز لے کر آتا ہے. تو لیٹ دا پرائیویٹ سیکٹر آپریٹ تاکہ پاکستان کی جو اکنامک اپ لفٹ ہے اس میں جو ہے وہ یونیورسٹیز اپنا رول جو ہے وہ ادا کر سکے. آخری بات یوتھ کے لیے, وی ہیو فینٹاسٹک ٹیلنٹ. ہمارے بچے بچیاں دے آر ونڈرفل اسٹوڈنٹس. ہمارا ایوریج ٹیلنٹ ایکسلنٹ ہے. آئی ٹریول الاٹ, میں فار فلنگ پلیسز پہ جاتا ہوں, اسکولوں میں جاتا ہوں. ہمارے دیہات کے بچے یا ہمارے شہر کے بچے, ان کا جو ایک ایوریج ٹیلنٹ ہے, ذہانت جو ہے وہ بڑی زبردست ہے. ہوتا کیا ہے کہ دیہات کے بچے کو وہ انوائرمنٹ نہیں ملتا جو شہر کے بچے کو ملتا ہے یا امیر فیملی کے بچے کو مل جاتا ہے. سو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از وی نیڈ ٹو پٹ دوز چلڈرن جو لیس پریولیجڈ ہیں, گیو دیم دی انیبلنگ انوائرمنٹ تاکہ بچے ہمارے دونوں سیکٹرز کے جو ایکسل کر سکیں. اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ آف دا یوتھ آف پاکستان. ہمارے بچوں میں زبردست ٹیلنٹ ہے. جو ہمارے گریجویٹس ہیں دے آر ویری ویل پلیسڈ, وہ اپنا اپنا رول جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. بٹ لیٹ می ریمائنڈ یو, it's a very very important point which I need to put across to the minds of all our students. یہ سارا جو لٹریسی ریٹ کی ہم بات کرتے ہیں, ایکسلنس کی بات کرتے ہیں, جو فگرز ہم دیتے ہیں ایجوکیشن سیکٹر میں, کوالٹی کی بات کرتے ہیں, پلیسمنٹس کی بات کرتے ہیں, یہ سارا کریڈٹ فیکلٹی کو جاتا ہے. So you need to honor your teachers. ٹیچرز ہمارے جو ہیں they are the makers of this nation. So we cannot ignore the faculty. We need to promote faculty کی training, faculty کی تیاری, اس کو ہمیں پروموٹ کرنا ہے, strengthen کرنا ہے, کیونکہ ٹیچرز کے بغیر کوئی بھی جو پروگرام ہے وہ آگے نہیں چل سکتا ایجوکیشن سیکٹر میں, چاہے وہ اسکولز ہوں, کالجز ہوں, یا چاہے وہ یونیورسٹی سیکٹر ہو. آج کل ہم SNC پہ میں کام کر رہا ہوں, سنگل نیشنل کریکولا. There's a new curricula which has been given by the federal government to all the schools. 6 سبجیکٹس انہوں نے لگائے ہیں, پہلی سے 5ویں کے 30 کتابیں بنائی ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ 30 کتابیں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی لگیں گی اور سرکاری سیکٹر میں بھی لگیں گی, اور اردو میڈیم آف انسٹرکشن ہوگا تاکہ اردو کو پروموٹ کیا جائے. اب اس پہ ہماری بہت بحث چل رہی ہے. جس بچے نے فرینچ پڑھنی ہے, جرمن یا چائنیز کے 1 سے پڑھنی ہے, اس کو اجازت نہیں وہ دے رہے ہیں. تو بڑی مشکل سے ہم نے جنرل سائنس اور میتھمیٹک ہم نے انگریزی میں کروایا تاکہ بچے جو ہیں وہ ان کو ایکول اپرچونٹیز ملیں اور انگریزی میڈیم بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے. اینی ہاؤ ہماری یہ بحث ابھی چل رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ہم ایک اچھا کریکولا ہم بنا سکیں گے تاکہ زبردست قسم کی جو ہے وہ ایجوکیشن ہم اپنے
بچوں کو دے سکیں اور بچے کی بڑی سوئفٹ موومنٹ ہو فرام اسکول ٹو کالج اینڈ فرام کالج ٹو یونیورسٹی. بچہ کنفیوز نہ ہو, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو یا وہ سرکاری سیکٹر میں. دیز آر دا ایشوز which are to be highlighted, تاکہ یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. تو اسکول, کالجز, یونیورسٹیز, اس کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو, اور ہم اس پالیسی میکنگ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تاکہ ہم اچھی ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز بتائیں پالیسی میکرز کو, کیونکہ میں خود بھی پالیسی میکنگ میں رہا ہوں. تو گڈ پالیسی از اے پالیسی جو کہ گراؤنڈ ریئلٹیز پر بیس کرے. آج کل ایجوکیشن پالیسی آئی ہوئی ہے, پاکستان ایجوکیشن پالیسی 2021, اس میں پرائیویٹ سیکٹر نے اپنا انپٹ دیا ہے. وہ ہم نے اب سارا انپٹ چیئرمین عبدالرحمان کو دے دیا ہے, ہم نے ڈاکٹر صاحب کو, کہ وہ اب HEC کو بھیجیں, اور اس میں ہم نے اپنی جو ہے آبزرویشنز دی ہیں. اس پہ ڈاکٹر نظام صاحب نے بہت زیادہ کام کیا ہے. یا ویدر اٹ از اے 4-year انڈر گریڈ پروگرام اور BS لیڈنگ ٹو PhD پروگرام, ان دو ایجنڈاز پہ, آئٹم ایجنڈاز پہ ہم نے اپنا انپٹ دیا ہے. چاروں صوبوں نے اپنا انپٹ دیا ہے, and we have forwarded our recommendations to the Higher Education Commission of Pakistan تاکہ اس کو اچھے طریقے سے ہم نافذ کر سکیں. With this, I'd like to thank Dr. Abdurrahman, Dr. Sumaira, Dr. Nizam, اور جس نے یہ ارینج کیا ہے, جس تابندہ she came to me, میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے مجھے موقع فراہم کیا, and I think it's a wonderful way to involve all the students through these festivals, these exhibitions. میں نے پڑھا تھا from trash to cash, جو تھیم ہے آپ لوگوں کی. I think it's a wonderful way to involve the students. University of South Asia, جس کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں, we would like to have a partnership with University of Superior University تاکہ ہم مل کر اس کو ہم آگے چلائیں. With this, I thank everybody. بہت شکریہ, بہت مہربانی. Thank you so much. Sir, we will stay for a moment here. Madam Director جو ہے وہ آپ کو ڈاکٹر عمران مسعود ایپسب کے ترجمان جو ہیں وہ اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے تھے. سپیریئر یونیورسٹی کے زیر اہتمام اسٹوڈنٹس کے اعزاز میں آج اس فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا ہے. اس سے قبل آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر جیل خانہ جات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے بھی سپیریئر میکر کی اس تقریب سے خطاب کیا ہے, اور چیئرمین نئی بات میڈیا نیٹ ورک پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے تمام اسٹوڈنٹ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ادارہ ہر پاکستانی کے لیے ہے.